بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تحریک عدم اعتماد پہ کل ووٹنگ ہونی ہے 3 تاریخ کو، اور اس سے پہلے آج 2 اپریل کو بڑی ڈیولپمنٹس دو سامنے آئی ہیں۔ ایک ڈیولپمنٹ، ایک بڑی خبر، بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ 2 غیر ملکی ایمبیسڈرز تحریک عدم اعتماد جمع ہونے سے پہلے کچھ لوگوں کے ساتھ 2 گھروں میں جا کے ملاقاتیں کرتے رہے۔ ان 2 گھروں میں کن کن گھروں میں یہ ملاقاتیں ہوئیں اور کس کس سے یہ ملاقاتیں ہوئیں، یہ تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ خبر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اور دوسری خبر میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ خان صاحب کے رات جو ارشد شریف صاحب والا پروگرام تھا، انٹرویو جو تھا، اس میں خان صاحب نے جو کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے 3 آپشنز میرے سامنے رکھی تھی، اس حوالے سے ہے خبر۔ دونوں خبروں پہ تبصرہ اور تجزیہ اور خبر آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ اگر آپ چاہیں تو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ بر وقت پہنچا سکوں۔ اب آتے ہیں سب سے پہلے ارشد شریف صاحب والے پروگرام والی خبر پہ۔ رات خان صاحب نے ارشد شریف صاحب کے شو میں، ارشد شریف صاحب کے پروگرام میں خان صاحب نے کہا مجھے اسٹیبلشمنٹ نے اپوزیشن کا پیغام پہنچایا، 3 چیزیں میرے سامنے رکھیں: استعفیٰ دینا، عدم اعتماد کا سامنا کرنا یعنی عدم اعتماد پہ ووٹنگ کا سامنا کرنا، اور تیسری چیز یہ کہ ارلی الیکشن کی طرف جانا۔ خان صاحب نے کہا ارلی الیکشن ایک مناسب بات ہو سکتی تھی، لیکن استعفیٰ میں کسی صورت میں دینے سے میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا میں کسی صورت میں یہ مستعفی نہیں ہوں گا، استعفیٰ پیش نہیں کروں گا۔ اور عدم اعتماد پہ انہوں نے کہا کہ پھر میں آخری گیند تک لڑنے والا کپتان ہوں، میں آخری گیند تک لڑوں گا۔ خان صاحب کا یہ پیغام اپوزیشن کی طرف جب پہنچایا گیا تو اپوزیشن نے وہاں پہ ان باتوں سے انکار کر دیا، یعنی وہ کہتے تھے کہ مستعفی ہو جائیں، عدم اعتماد کا سامنا کریں، یا پھر بصورت دیگر ارلی الیکشن کی طرف جائیں۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ اب ارلی الیکشن کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو ہم تحریک عدم اعتماد کی طرف ہی جائیں گے، یعنی ایک ہی صورت پھر باقی بچ رہتی تھی کہ تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہو جائے۔ تو اس خان صاحب کے انٹرویو کے سامنے آنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، سیدھے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ فوج کی طرف سے، ذرائع کے حوالے سے یہ خبریں آئیں، افواج پاکستان کے ساتھ ان کی بیٹس کو کور کرنے والے رپورٹرز نے ٹویٹس کیے اور انہوں نے خبریں دیں، اور یہ خبریں آئیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا، یہ ظاہر ہے آفیشیل موقف نہیں تھا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا، کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، کوئی اپنا آفیشیل موقف نہیں دیا کسی پروگرام کے اندر، جیسا کہ پہلے محمد زبیر والی خبر کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ابھی بھی غالباً ہے بابر افتخار صاحب، انہوں نے آ کے موقف اپنا واضح طور پہ دیا تھا کہ محمد زبیر جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے لیے اور مریم بی بی کے لیے رعایت مانگنے آئے تھے، ان کا پیغام لے کر آئے تھے۔ یہ اس سے پہلے 2014 کے اندر جب خان صاحب وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھے تھے تو اس وقت حکومت نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل رحیل شریف صاحب کو انگیج کیا اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، اور انہیں کہا کہ آپ گرنٹر بن جائیں، ہم کسی حل کی طرف جاتے ہیں، ہم ایک جوڈیشل جو ہے انکوائری کروا لیتے ہیں اور کسی حل کی طرف جاتے ہیں، آپ گرنٹر بن جائیں۔ اور اس صورت میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مستعفی ہونے پہ تیار تھے۔ تو اس وقت عمران خان نے آ کے اسٹیج کے اوپر یہ اعلان کر دیا کہ جنرل رحیل شریف نے میرے ساتھ ملاقات کی اور میں نے انکار کر دیا ہے کسی بھی طرح کے کمپرومائز پہ۔ اس وقت جب یہ باتیں ہوئیں تو اس وقت چودھری نثار علی خان صاحب نے غالباً یہ کہا تھا کہ ہم نے کوئی پیغام نہیں بھیجا، یہ اپوزیشن کی طرف سے ہمیں پیغام آیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کی تردید کر دی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ نہیں، ہمیں حکومت نے کہا تھا کہ آپ فیسیلیٹیٹر بنے، تو حکومت کے کہنے پہ ہم فیسیلیٹیٹر بنے ہیں۔ اس وقت بھی عمران خان صاحب کے اس بیان کے بعد اپوزیشن کے ساتھ انگیجمنٹ کے معاملے پہ عسکری ذرائع جو ہیں عسکری قیادت سے ذرائع کے حوالے سے یہ خبر چلی ہے کہ نہیں، ہم نے یہ نہیں کہا بلکہ یہ حکومت کی خواہش تھی، اور حکومت کی خواہش پہ ہم یہ پیغام لے کے اپوزیشن کی طرف گئے اور وہاں سے انکار ہو گیا، تو پھر اس کے بعد یہ معاملات جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ اب یہ بڑی کنٹروورسی پیدا ہو گئی ہے، یہ بہت بڑی ایک خبر پیدا ہو گئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ادارے کی طرف سے اس کے اوپر اگر کوئی آفیشیل موقف آتا ہے، اگر ان کا کوئی موقف آتا ہے تو اس کے بعد پھر چیزیں کس طرف جائیں گی یہ پھر اس وقت دیکھنا ہوگا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، اس سے تعلقات میں اور باقی چیزوں میں کیا بریک تھرو آتے ہیں اور کیا آفٹر شاکس آتے ہیں، یہ ساری چیزیں
دیکھیں گے اور ان حالات کے اوپر ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے. جیسے ہی کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو پھر وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. اور اس کے بعد اگلی خبر جو بہت اہم ہے، جو بہت زبردست ہے، جو بہت چونکا دینے والی ہے، جو شوق کرنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے جنوبی پنجاب کے 2 گھروں میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں. ذکا اشرف صاحب جو سابق چیئرمین رہے ہیں پی سی بی کے اور زرداری صاحب کے بہت قریبی ہیں. نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے تھے، یہ مشترکہ دوستی سمجھے جاتے ہیں ویسے. تو ذکا اشرف صاحب کے گھر ایک غیر ملکی خاتون جو ایمبیسیڈر ہیں خاتون، انہوں نے اپوزیشن کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی. اس وقت جو چیزیں ہمیں پتہ چلی ہیں وہ صرف اتنی ہی ہیں کہ ذکا اشرف صاحب کے گھر میں یہ بہت بڑی فائل ہے، ایک پورا پلندہ ہے فائل کا، اور یہ پلندہ فائل کا خان صاحب کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دیا گیا ہے کہ کیسے کیسے کہاں کہاں پہ اسلام آباد سے نکل کر ان لوگوں نے ملاقاتیں کی ہیں اپوزیشن کے ساتھ. تحریک عدم اعتماد سے پہلے 2 غیر ملکی خواتین، 2 غیر ملکی سفارت خانوں سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ ملاقاتیں کی. ایک خاتون نے ذکا اشرف صاحب کے گھر جا کر ملاقات کی، اور دوسری خاتون نے سعود مجید صاحب جو نواز شریف کے بہت قریبی سمجھی جاتے ہیں اور ان کے انویسٹر سمجھے جاتے ہیں، ان کی پالیٹکس کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں، مسلم لیگ نون کو بہت بڑے بڑے فنڈز دیتے ہیں. سعود مجید صاحب اور یہ منڈی یزمان سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں سے یہ الیکشن بھی لڑتے ہیں. سعود مجید صاحب کے گھر میں دوسری خاتون امبیسیڈر نے، دونوں خواتین امبیسیڈر ہیں، سفارتکار ہیں، غیر ملکی 2 بڑے طاقتور ممالک سے ان کے رابطے ہیں. ہمیں یہ کہا گیا جہاں سے میں یہ خبر ملی کہ آپ ان کے اس وقت نام سامنے نہیں لا سکتے، لیکن یہ چیزیں سامنے آ جانی ہیں اور آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ 2 بڑے طاقتور ملک جو ہیں وہ کون سے ہو سکتے ہیں. اب میں وہ ایسے مطلب وہ بھولے سے میری زبان سے نہیں نکل سکتا ہے. تو خیر، منڈی یزمان سے ان کا تعلق ہے سعود مجید صاحب کا، اور وہاں سعود مجید صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. سعود مجید صاحب کے گھر میں نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی، اور یہ پوری کی پوری فائل جو ہے وہ خان صاحب کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دی گئی ہے. اور اس وقت حکومت جو ہے وہ، یہ تیسری خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو، ان سارے ثبوتوں کو، کیونکہ سلامتی کونسل کی جو کمیٹی تھی، سیکیورٹی کونسل کی، پاکستان کی سلامتی کے بارے میں سیکیورٹی کونسل کی جو کمیٹی تھی، جس میں چیف آف ایئر سٹاف تھے، چیف آف آرمی سٹاف تھے، چیف آف نیول سٹاف تھے، ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ڈی جی آئی بی تھے، اور حکومت پاکستان کے لوگ تھے. سول اور ملٹری قیادت جہاں پہ ساری جمع تھی، وہاں سب نے مل کے اس خط کو دیکھا، اس میمو کو دیکھا، اس مراسلے کو دیکھا، اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ غیر ملکی مداخلت ہے. اور اس کے الفاظ وہ جو ہم تک آپ تک پہنچ رہے ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ خطرناک الفاظ اس میں استعمال کیے گئے ہیں، اور ان الفاظ کو کنڈم کیا گیا، ان کی مذمت کی گئی. اور امریکی جو اس وقت یہاں پہ ان کے اہلکار تھے، ایمبیسڈرز تھے، ان کو بلا کے ان کے سامنے احتجاج کیا گیا، اور انہیں کہا گیا کہ یہ پاکستان کے انٹرنل معاملات، انٹرنل سیاسی معاملات کے اندر مداخلت کے مترادف ہے. یہ احتجاج ریکارڈ کروایا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ سو رہے ہیں. میرے خیال میں یہ صرف انہوں نے اس بات کا حلف نہیں اٹھایا ہوا کہ ہم جو ملک کی جغرافیائی سرحد ہے اس کے اوپر ہم جو ہے وہ جواب دیں گے، بلکہ جغرافیائی اور نظریاتی ہر طرح کی سرحدوں کی حفاظت کا حلف اٹھاتے ہیں ادارے. تو پھر ابھی تک میرے خیال میں یہ آرٹیکل 6 یہ کس لیے پھر فریم کرنے کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے، بنا کے رکھا ہوا ہے. آرٹیکل 6 پہ اگر عمل درآمدی کا بھی نہیں ہونا تو پھر آئین کے اندر اس طرح کے آرٹیکلز کی موجودگی کا مطلب کیا ہے، یہ تو کوئی سمجھا دے. خیر، اس وقت حکومت جو ہے وہ اس چیز کے اوپر غور کر رہی ہے کہ ان سارے ثبوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آگے کیا لاہے عمل اختیار کیے جائے اور کیا کارروائی کی جائے. اطلاعات یہ آ رہی ہیں، اور ابھی تک یہ چونکہ ان کو میں کنفرم نہیں کر سکا ہوں، لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ آرٹیکل 6 کے تحت مقدمات کے بارے میں بھی سنجیدگی سے سوچا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں، جیسے ہی کوئی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گی، کوئی نئی خبر آتی ہے، کوئی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے، تو پھر ایک نئے ویلاگ کے ساتھ ان کے اوپر ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے دوبارہ سے آپ کے سامنے آؤں گا. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ.